دوستو، کبھی سوچا ہے کہ یہ زندگی ہے کیا؟ ایک سفر، ایک امتحان، اور اس سفر کی آخری منزل کیا ہے؟ موت۔ ایک ایسا لفظ جو ہم سب کی زبان پر تو آتا ہے، مگر اس کے معنی، اس کی حقیقت اور اس کے بعد کے حالات کو شاید ہی ہم نے گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ آپ نے یہ سوال کبھی خود سے پوچھا ہے کہ آخر موت میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک اختتام ہے یا ایک نئی ابتدا؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا جسم بس ایک بے جان ڈیر بن جاتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ موت دراصل روح کا جسم سے جدا ہونا ہے۔ اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک بڑی خوبصورت بات نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ روح کو حکم دیتا ہے کہ اس بدن سے نکل جا، اور یہ ایک ایسا منظر ہے جسے صرف وہی جان سکتا ہے جس پر یہ کیفیت طاری ہو رہی ہو۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کی روح کو اس طرح کھینچا جاتا ہے جیسے کانٹے دار شاخ کو کسی گیلے کپڑے سے کھینچا جائے۔ یہ کیفیت ایک مومن کے لیے مختلف اور کافر کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ سامعین، یہ تو تھی روح کے جسم سے نکلنے کی بات، مگر اس کے بعد کیا؟ کیا روح ہوا میں بھٹکتی رہتی ہے یا کہیں چلی جاتی ہے؟ موت کے بعد کا پہلا مرحلہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ یہ وہ درمیانی دنیا ہے جہاں انسان قیامت تک رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے، یہاں تک کہ وہ اس دن اٹھائے جائیں گے۔ یہ آیت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ موت کوئی آخری مرحلہ نہیں، بلکہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ برزخ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں راحت ملتی ہے یا عذاب؟ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ وہ اس سے تین سوال کرتے ہیں: مر ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ ومن نبیک، اور اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر انسان مومن ہے تو وہ آسانی سے جواب دے دیتا ہے۔ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جنت کی خوشبو اور ٹھنڈک آتی رہتی ہے۔ یہ قبر اس کے لیے نور سے بھر جاتی ہے، لیکن اگر وہ کافر یا منافق ہو تو وہ جواب نہیں دے پاتا۔ اس کی قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم کی تپش اور بدبو آتی رہتی ہے۔ معزز سامعین، یہ برزخ کا دور ہے۔ اس کے بعد وہ عظیم دن آئے گا جس کا ہم سب کو انتظار ہے، قیامت کا دن۔ لیکن اس سے پہلے اسلام میں کچھ ایسی نشانیاں بیان کی گئی ہے جو قیامت کے قریب ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ مثلا دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ اب اس دنیا کا وقت ختم ہونے کو ہے، اور پھر جب اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک بار پھر سے اللہ کی طرف سے ایک حکم آئے گا۔ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، اور تمام انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔
یہ ایک ایسا منظر ہوگا جو نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ یہ ہے وہ دن جب ہر انسان کو اس کی زندگی کا حساب دینا ہے۔ میدان حشر میں سب جمع ہوں گے جہاں ہر عمل کا وزن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس دن ہم نے اعمال کے لیے ترازو قائم کر رکھے ہیں، بس کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو لوگ دائیں ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال لیں گے وہ خوش ہو کر جنت کی طرف جائیں گے، اور جنہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بدقسمتی سے جہنم کی طرف جائے گا۔ یہاں بات آتی ہے صراط کی، ایک ایسا پل جو جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ مومن اپنے ایمان اور اعمال کی وجہ سے تیزی سے گزر جائے گا، اور کچھ لوگ گر کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس سفر کا اختتام دو ہی جگہوں پر ہوتا ہے، جنت یا جہنم۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر انسان کی خواہش پوری ہوگی۔ قرآن میں جنت کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی بیماری اور نہ کوئی موت، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور جہنم یہ وہ جگہ ہے جس کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ آگ سے بری ہوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو معزز سامعین، یہ تھا موت کا سفر، ایک ایسی حقیقت جسے ہم سب نے اپنے اندر بسانا ہے۔ موت ایک اختتام نہیں بلکہ ایک ایسی نئی زندگی کی ابتدا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آئیے اس زندگی کو اس طرح گزاریں کہ جب موت آئے تو ہم تیار ہوں اور آخرت کی کامیابی کی امید رکھیں۔ اپنے سوالات کمنٹس میں ضرور پوچھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اہم موضوع کے بارے میں جان سکے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔